مہاراج نے 700 سال کی عمر پائی۔ اس کے 14 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑا کشف راج اپنے باپ کا جانشین ہوا۔ کشف راج نے اپنے عہد حکومت میں اپنے ہر بھائی کو مملکت کے کسی نہ کسی حصے میں بھیجا اور خود کالچی سے گونڈوارہ آیا اور دکن سے سنگل دیپ تک کا سفر کیا۔ اس سفر میں اس نے سرکش اور کج کلاں راجاؤں سے خراج لیا اور تحفے حاصل کیے اور اپنی رعیت کی پوری طرح بہبود کی کوشش کی۔ جب وہ اس سفر سے واپس ہوا تو دکن کے ذمہ داروں نے آپس میں متحد ہو کر بغاوت کا علم بلند کیا۔ ان ذمہ داروں کی قوت و طاقت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ان کے حوصلے یہاں تک بڑھے کہ وہ کشف راج کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس وقت کشف راج نے یہ محسوس کیا کہ اس میں ان سرکشوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، لہذا مجبوراً اسے ان سے صلح کرنی پڑی۔ اس کے بعد وہ اپنے دارالسلطنت میں آیا اور بیش قیمت تحفوں کے ساتھ ایک خط شاہ ایران منوچہر کی خدمت میں ارسال کیا اور اس سے مدد کا خواہاں ہوا۔ اس خط کے جواب میں منوچہر نے ایک زبردست فوج سام بن نریمان کی ماتحتی میں ہندوستان کی طرف روانہ کی۔ کشف راج نے جالندھر پہنچ کر اس فوج کا استقبال کیا اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر اس کی مہمانداری اور خاطر و تواضع کی، اور پھر اس فوج کو لے کر دکن کی جانب روانہ ہوا۔ دکن کے ذمہ داروں نے جب اس زبردست فوج کی آمد کی خبر سنی تو وہ پریشان ہو کر منتشر ہو گئے۔ اس طرح دکن پھر کشف راج کی ماتحتی میں آ گیا۔ اس فتح کے بعد کشف راج نے سام بن نریمان کی بڑی اچھی طرح خاطرداری کی اور اسے رخصت کرنے کے لیے پنجاب کی سرحد تک گیا اور منوچہر شاہ ایران کے لیے بہت سے تحفے اور نذرانے اس کے ساتھ روانہ کیے۔ بعد ازاں کشف راج اپنے پایہ تخت اودھ میں آیا اور آخر عمر تک وہیں رہا۔ اہل ہندوستان کو اس نے اپنے انصاف کی برکت سے مالا مال اور خوشحال رکھا۔ اس نے 220 سال تک حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا منیر رائے تخت پر بیٹھا۔